اس روز ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس روز گزرے دن ہم نے زبور 51 کی تلاوت سنی۔ زبور 51 اور زبور 32 داؤد بادشاہ نے تحریر کی ہیں کہ جس میں اس نے گناہ کے اثرات کو بیان کیا ہے۔ ہم چند دنوں میں چند گناہ کے اثرات پر غور کریں گے تاکہ ہم گناہ سے فریب نہ کھا جائیں، کیونکہ گناہ بہت ہی خوبصورت ہے، دلکش ہے اور دل پذیر بھی ہے۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی پہچان کو گناہ ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم گناہ کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ تو ہم عزیزو، گناہ کے اثرات ہماری زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ گناہ کا اثر ہماری روحانی اور ہماری دنیاوی زندگی کو دھرم بھرم کر دیتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسو آج ہم 2 بادشاہوں کی زندگی سے سیکھیں گے کہ گناہ کس طرح سے ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی کو پریشان کر دیتا ہے، دھرم بھرم کر دیتا ہے۔ سول بادشاہ جسے خداوند نے چنا، برکت بخشی اور بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سول بادشاہ نے وہ کام کیا جس کا حکم خداوند نے اسے نہیں دیا تھا۔ پہلا سیموئیل اس کے 15 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب سیموئیل نبی نے اسے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے، کہ جس کام کا تجھے خداوند نے حکم دیا وہ تو نے حکم نہیں دیا، وہ تو نے کیوں کیا ہے؟ لیکن وہ بادشاہ تھا، اس نے تکبر کے ساتھ سیموئیل کو متاثر کیا، اپنے روپ میں رکھا۔ تب سیموئیل نے سے کہا کیونکہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور وہ کام کیا ہے جس کا تجھے حکم نہیں دیا گیا، خداوند تجھ سے ناخوش ہوا ہے اور وہ تیری بادشاہی چھین کر تیرے پڑوسی کو دے دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سول بادشاہ پریشان رہا، دشمنوں کی وسیلہ سے اور داؤد کی موجودگی کی وسیلہ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے گناہ نے خداوند کی نافرمانی کے وسیلہ سے اور اس کام کے کرنے کے وسیلہ سے جسے خداوند نے سے کہا تھا کہ نہیں کرنا، کیا ہے، اس کے باقی مادہ پریشانی میں گزر گئے اور ایک ہی دن باپ بیٹا جنگ میں مارے گئے۔ گناہ ہماری دنیاوی زندگی کو پریشان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم روحانی زندگی کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ خداوند نے داؤد کو سرفراز کیا۔ داؤد ایک روحانی شخص تھا، اس لیے وہ خداوند کا پسندیدہ نکلا، کیونکہ وہ بچپن ہی سے خداوند کی ستائش کرتا، خداوند کی پرستش کرتا، اس کی حمد کرتا، اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ لیکن داؤد دوسرے سیموئیل اس کے 11ویں اور 12ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ جب گناہ کی خوبصورتی نے اسے متاثر کیا اور بیت سدا کو اس نے اپنے محل میں بلا لیا، تو گناہ کی وجہ سے وہ نہایت ہی پریشان ہوا۔ اس نے یہاں تک کہتا ہے کہ میری زبان تالو تک چلی، کہ میری ہڈیاں مجھ میں بے چین ہے، میرا جسم مجھ میں بے چین ہے، کیونکہ گناہ نے اس کی روحانی زندگی کو دھرم بھرم کر دیا۔ اس نے دعا کی کہ خدا اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، مجھے اثر نو اپنے پاک روح سے دوبارہ تازگی بخش، کیونکہ گناہ نے میری روحانی زندگی کو برباد کر دیا ہے، میری روحانی زندگی کو دھرم بھرم کر دیا ہے۔ اور اس نے التجا کی، اے میرے باپ، اے میرے خداوند، تو مجھے اپنے پاک روح سے جدا نہ کرنا، اپنے مستقیم روح میرے دل میں ڈال کہ میں پھر اسی طریقے سے ہو جاؤں۔ اس بات کو یاد رکھے گا کہ گناہ کی خوبصورتی بہت دلکش ہے، دل پذیر ہے، لیکن گناہ ہماری روحانی اور دنیاوی زندگی دونوں کو دھرم بھرم کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ میری دنیاوی اور روحانی زندگی دھرم بھرم ہے، تو سور اپنے آپ پر غور کیجیے گا، خداوند گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اقرار کریں گے تو سور ہمیں معاف کر کے بحال کرے گا۔
اس بات کو یاد رکھے گا کہ گناہ ہماری روحانی اور جسمانی زندگی اور تعلق کو بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے گناہ کو پہچانیے گا۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آنے والے دنوں میں ہم اور بھی باتیں سیکھیں گے۔ آمین۔